والسلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، ہم مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح ہمارا نبی بہت ساری خصوصیات کا مالک ہے، ہمارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت بہت ساری خصوصیات کے مالک ہیں۔ ہماری کتاب قرآن مجید فرقان حمید بہت ساری خصوصیات کے مالک ہے۔ اسی طور پر ہمارا مسلک بھی بہت ساری خصوصیات کا مالک ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت عرض کرتا ہوں۔ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو جب کنفرم کرنا ہوتا ہے، ہمارا مخالف کیا کرتا ہے، اس مسئلے کی دلیل فقط ایک حدیث پاک کو بناتا ہے۔ اس مسئلے کی دلیل فقط ایک حدیث پاک کو بناتا ہے، مگر ہم جب کسی مسئلے کو کنفرم کریں تو اس کے لیے فقط ایک حدیث پاک کو نہیں، بلکہ اس مسئلے سے متعلق اگر 5 حدیثیں ہیں تو 5 حدیثوں پر نظر ڈال کر اس کا نتیجہ اخذ کر کے پھر اس کے بعد ہم مسئلے کو کنفرم کرتے ہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ واش روم سے باہر نکلنے کی دعا اگر آپ دوسرے احباب سے پوچھیں گے تو وہ آپ سے کہیں گے کہ جامع ترمذی کتاب الطہارہ میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام جب واش روم سے باہر نکلتے تو فرمایا کرتے تھے غفرانک۔ بس دلیل جامع ترمذی حدیث پاک کی کتاب۔ پھر ہماری نماز حنفی اٹھا کر کہیں گے تم نے یہ جو لکھا ہوا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ کہاں سے آیا؟ تم نے دین میں اضافہ کیا، محبوب غفرانک کہیں اور تم دین میں اضافہ کر کے آگے عبارت لمبی کر دو۔ اب ہمارا جو عام سادہ بندہ ہے جو دلائل نہیں سنتا، جو اس مجلس کے اندر جس کو آنے کی توفیق نہیں ہے، جو ان اساتین علم سے استفادہ نہیں کرتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو جامع ترمذی دکھائے گا، کتاب الطہارہ دکھائے گا، انس بن مالک کی روایت دکھائے گا، غفرانک کے الفاظ دکھائے گا اور ہاتھ رکھ کر بتائے گا بتاؤ غفرانک سے آگے کچھ لکھا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے بالکل نہیں لکھا ہوا۔ تو وہ کہے گا بتاؤ پھر آپ کی بات سچی ہوئی یا ہماری سچی ہوئی؟ تو ہم کہیں گے جی آپ کی سچی ہوئی۔ مسکراتے ہوئے ہم کیا کہیں گے؟ آپ کی سچی ہوئی۔ وہ کہے گا دیکھو مسنون دعائیں ہماری کتاب ہے، اس میں لکھا غفرانک، نیچے حوالہ لکھا جامع ترمذی، اور میں نے دکھا دیا جامع ترمذی سے غفرانک۔ اب یہ تمہاری نماز حنفی، اس میں لکھا ہوا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب تو دکھا غفرانک کے الفاظ میں نے تجھے دکھا دیے۔ اب ہم ہاتھ ملتے ہوئے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کا مسلک حدیث پاک کے مطابق ہے، ہم ذرا دوستوں بزرگوں آگے کر دیتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا تعلق اس مسند سے نہ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا تعلق ان اساتین علم سے نہ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ماہانہ آ کر یہاں پر دلیل سماعت نہ کریں گے، مگر جب ہمارے پاس اس مسند کا علم ہوگا، اس مسند کی روح ہوگی، اس مسند کا فیض اور اس مسند کا نور ہوگا، تو تب ہم اسے کہیں گے ارے بھائی ہم مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے کسی بھی مسئلے سے متعلق ایک حدیث پاک کو نہیں دیکھتے، اس مسئلے سے متعلق اگر 2 حدیثیں ہیں دونوں کو دیکھ کر پھر نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔
3 حدیثیں ہیں، 3 حدیثوں کو دیکھ کر اس کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے جو آگے لکھا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ اگرچہ جامع ترمذی میں موجود نہیں ہے مگر سنن ابن ماجہ کی 103 نمبر روایت میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں، یہ دعا کے الفاظ موجود ہیں۔ اب دیکھیں وہ کتنا شیطان ہے کہ ایک روایت کو لے کر ہم پر اعتراض کرتا ہے، تم نے دین میں اضافہ کر دیا۔ اس پگلے کو یہ نہیں پتا کہ تو نے ایک روایت ابن ماجہ کا انکار کر کے تو نے دین کے اندر الحاد کو شامل کر دیا۔ سنن ابن ماجہ 103 نمبر روایت، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے موجود ہے۔ یہ ہے دھوکہ۔ اب اس کے ساتھ ایک اور مثال، آپ اسی کتاب الطہارہ ترمذی کو لے لیں، یہاں پر واش روم میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ ہماری نماز حنفی سے دکھائے گا کہ آپ نے بسم اللہ سے ابتدا کی ہے، حالانکہ ترمذی کہتی ہے، کتاب الطہارہ کہتی ہے اور اما عائشہ کی روایت کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ سے نہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے ابتدا کرتے تھے۔ تم بسم اللہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے خصوصیت کا ذکر کیا، ہمارے مسلک کی خصوصیت یہ ہے کسی بھی مسئلے سے متعلق ایک روایت کو نہیں دیکھتے، اس مسئلے سے متعلق 5 روایتیں ہوتی ہیں، 5 کو دیکھ کر اس کے بعد ہم کوئی رزلٹ نکالتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ کوئی بندہ آپ کو پیش کرے کہ یہ دیکھیں یہ روایت ہے، تو آپ اسے کہیں گے کہ کیا اس روایت کے ساتھ کوئی اور روایت کسی کتاب میں موجود تو نہیں؟ اگر تو وہ نہ دکھائے اور ہمارا مسلک اس سے بڑھ کر ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ تجاوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بندہ ہمارے مسلک کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس اعتبار سے کہ ہم انہیں حدیث پاک کا ایک لفظ، ایک جملہ، ایک سطر دکھا کر ہم ان کے مسلک سے ان کو بدزن کر سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہی بسم اللہ کی جو روایت ہے یہ دوسری کتاب کے اندر موجود ہے۔ ہمارے اکابرین کا وتیرہ یہ ہے، جب بھی کسی دعا کو ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آیا اس عنوان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کتنی منقول ہیں، ہم پھر سب کو جمع کر کے اس تمام تر روایات کو جمع کر کے ایک دعا بنا دیتے ہیں۔ اب ایک روایت میں آیا کہ آقا علیہ السلام جب واش روم میں داخل ہوتے تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتے، دوسری میں آیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کر داخل ہوتے۔ ہم نے دونوں روایتوں کو جمع کر کے عوام الناس کی سہولت کے لیے ان کو ملا کر دعا بتا دی، اور یہ آ کر کہتا ہے کہ تم نے بسم اللہ کا اضافہ کہاں سے کر دیا؟ حدیث مصطفیٰ سے کر دیا۔ جواب کیا ہے؟ حدیث مصطفیٰ سے کر دیا۔ اب میں اس کے اوپر یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں نقطہ آ گیا، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اب ہمارے دوسرے بھائی جب بھی کسی مسئلے کی دلیل کا آغاز اور ابتدا کریں گے تو صحیح بخاری سے کریں گے۔ کس سے کریں گے؟ بخاری سے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ حروف تہجی کی جو تختی ہے اس کی ابتدا با سے ہوتی ہے یا الف سے ہوتی ہے؟ بولیں جی، الف سے ہوتی ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں تم با سے ابتدا کیوں کرتے ہو؟ بخاری کی با سے ابتدا نہ کرو، اس سے پہلے امام مالک کی الف موجود ہے، اس سے ابتدا کرو۔ با سے ابتدا نہ کرو، اس سے پہلے ابو حنیفہ کی الف موجود ہے، اس سے ابتدا کرو۔ با سے ابتدا نہ کرو، اس سے پہلے ادریس شافی کی الف موجود ہے، اس سے ابتدا کرو۔ با سے ابتدا نہ کرو، اس سے پہلے احمد بن حنبل کی الف موجود ہے، اس الف سے ابتدا کرو۔ یہ با سے ابتدا کرتے ہیں، یعنی الف کو چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، احادیث مبارکہ کی جو کتب ہیں ان میں سے کسی ایک کتاب کی روایت کو لے کر لوگوں کو ورگلانا یہ نہایت ہی احمق پن ہونے کی دلیل ہے، بلکہ وتیرہ یہ ہونا چاہیے اہل علم کا کہ موطا امام مالک سے لے کر مشکات المصابیح اس سے متعلقہ جتنی کتب احادیث مبارکہ ہیں ان میں دیکھا جائے کہ آیا اس مسئلے سے متعلق احادیث مبارکہ کس کس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کے سامنے مسئلے کو بیان کرنا چاہیے، نہ یہ کہ
ایک کتاب کو دیکھ کر اس میں سے ایک حدیث پاک کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کریں، باقی تمام تر احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیں۔ یہ ان کا وتیرہ ہے، الحمدللہ ہمارے مسلک کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے مسلک کے حقہ پر کاربند فرمائے۔ ہمیشہ ڈاؤٹ تب ہوتا ہے جب ہم اس مسند سے اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں، جب ہم دلیل کی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ آپ احباب کو میں کہوں گا، اللہ پاک کی ذات کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے، خداوند قدوس نے ہمیں اس مسند کے ساتھ وابستہ فرمایا، اور میں شکر گزار ہوں حضرت استاد محترم کا کہ جنہوں نے ہماری کہنے کے علمی پیاس کو بجھانے کے لیے ہر ماہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے شیخ محترم کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، جب کوئی ہیرا ہم سے گم ہو جاتا ہے نا تو پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس ہمارے شیخ محترم موجود ہیں، ان سے خوب استفادے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے دوست احباب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، کسی بھی ذریعے سے جو آپ ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ہمارا اشتہار آتا ہے، آپ اس کو اسٹیٹس پہ لگائیں، دوست احباب کو شیئر کریں، ان کو دعوت دیں، اور ان سے یہ کہا کریں کہ اس پروگرام میں میں از خود بھی چاہتا ہوں تو آپ بھی تشریف لائیں۔ انشاءاللہ جب ہم اس طرح دعوت کو عام کریں گے تو ہمارے طلباء، علماء انشاءاللہ العزیز دلیل کی قوت سے لیس ہو کر جب ممبر و محراب پر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی خناس ہمیں ہمارے جو مسلک حقہ کے مسائل ہیں ان حوالے سے جو ہے بدزن کرنے کی کوشش نہیں کر پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس علمی نشست کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت شیخ محترم، استاد محترم، مناظر اہل سنت، مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ محمد نواز حذیفی حفظہ اللہ سے وہ تشریف لائیں اور اپنے علمی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔